بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى في مقام آخر: والله خبير بما تعملون. وقال تعالى في مقام آخر: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى في مقام آخر: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال تعالى في مقام آخر: إن ربك لبالمرصاد. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جسم اور جسم کے اعضاء عبادت کے لیے دیے. آنکھیں اس لیے دیں کہ آنکھوں کا غلط استعمال نہ ہو، کان اس لیے دیے کہ کان کا غلط استعمال نہ ہو، پیر اس لیے دیے کہ پیر کا غلط استعمال نہ ہو، شرمگاہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی کہ شرمگاہ کا غلط استعمال نہ ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بھی اس لیے دیا کہ ہاتھ کا غلط استعمال نہ ہو. آج معاشرے میں ہاتھ سے متعلق بہت سارے گناہ پھیلے ہوئے ہیں. چوری ہے، کسی کو ناحق مارنا ہے، مشت زنی جیسا بدترین گناہ ہے. وہیں پر اس معاشرے کا ایک بہت بڑا گناہ وہ ہے اپنے ہاتھوں کے ذریعے موبائل کا غلط استعمال کرنا. یاد رکھیں کہ یہ موبائل جنت میں جانے کا بھی ذریعہ ہے اور جہنم میں بھی جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وعمت فیوزہم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمانے کا ایک بہت بڑا طبقہ جہنم میں صرف موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے جائے گا. اسی لیے مشائخ نے فرمایا کہ جس کو خود پر بھروسہ نہ ہو، جس کو خود پر بھروسہ نہ ہو، اس کے لیے فرض اور واجب ہے کہ وہ موبائل کا استعمال ہی نہ کرے. جس کو خود پر بھروسہ نہ ہو، اس کے لیے فرض اور واجب ہے کہ وہ موبائل کا استعمال ہی نہ کرے. اس لیے کہ گناہوں سے بچنا فرض ہے تو گناہوں کے اسباب سے بھی بچنا فرض ہے.
مشائخ نے فرمایا کہ موبائل آلہ معصیت ہے، یعنی ایسا آلہ کہ جو گناہ کا ذریعہ بنے، اسی لیے اس سے دوری بہت ضروری ہے۔ غور کیا جائے تو موبائل میں بہت ساری برائیاں ہیں، اور ایک ایک برائی گناہ کبیرہ کی درجے میں ہے، ایک ایک برائی۔ جیسے کہ اس زمانے میں سیلفیاں لینے کا شوق بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ عید کے دن کپڑے اچھے پہن لیے تو سب سے پہلے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور سیلفی۔ کہیں پر گھومنے کے لیے چلے گئے، تصویر کے تاں نے آج پورے دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تصویر کی تاں نے پوری دنیا کو آج تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے خود کو فضول تصویروں سے بہت زیادہ بچایا، بہت زیادہ بچایا۔ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو فضول تصاویر پر، تصویر کشی پر سلب خلافت کا اعلان کر دیا۔ گرچہ میں انتقال ہو کر دنیا سے چلا جاؤں، اگر کوئی میرا خلیفہ نیٹ پر آئے گا، فضول تصویر کشی کرے گا، گرچہ میرا انتقال ہو جائے، اس کی خلافت خود بخود منسوخ۔ تو اندازہ لگائیں کہ تصویر کتنی بڑی منحوس چیز ہوگی کہ اس نحوست کی بنیاد پر کہ جس بندے کے تقوی پر، اعمال صالحہ پر، صلاحیت و صالحیت پر اعتماد کر کے کئی دن اللہ تعالیٰ کے سامنے استخارہ کر کے جس اجازت و خلافت کی ذمہ داری کندھوں پر ڈالی جاتی ہے، ایک تصویر کی بنیاد پر حضرت نے سلب خلافت کا اعلان کر دیا۔ تو یہ تصویر جیسا گناہ کبیرہ بھی موبائل سے متعلق۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب، سب سے بڑا عذاب تصویر بنانے والوں کو دیا جائے گا۔ اسی طرح غیر محرم، جس سے بچنا ضروری ہے۔ موبائل کے ذریعے سے مردوں کے لیے آسان ہو گیا عورتوں کو دیکھنا، عورتوں کے لیے آسان ہو گیا مردوں کو دیکھنا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، شرعی پردہ نہ کرنا۔ اسی طرح موجودہ زمانے میں غیر محرم کے بیانات عورت کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی ویڈیو کلپ دیکھے بیان کی، اور مردوں کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کی نعت سنے، تلاوت سنے، بیان سنے، نیوز میں اسے دیکھے۔ جس عورت کو سامنے دیکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اسی طرح اس کی تصویر اور ویڈیو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ موبائل کے ذریعے سے یہ چیز بھی آسان ہو گئی۔ اسی طرح بہت ساروں کو ڈرامے دیکھنا اچھا لگتا ہے، ڈرامے دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ ارطغرل غازی ڈرامہ، نہ جانے اور کتنے ڈرامے آ گئے کہ انسان کو حقیقت سے نکال کر انسانی زندگی کو بھی ڈرامہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ڈرامہ بازی بھی جائز نہیں۔ اسی طرح فنی ویڈیوز دیکھنا بھی جائز نہیں۔
آج کل یوٹیوب پر شارٹ کلپس کا سلسلہ چل پڑا. جی بعضوں کو پوچھا جائے آپ کو کیا پسند، کہتے ہیں کہ یوٹیوب پہ شارٹ کلپس پسند ہیں. اگر اس کے اندر عورت کی تصویر آتی ہے اور اسی طرح میوزک پر مشتمل تصویر ہو، ویڈیو ہو، بالکل حرام ہے. اس سے بڑھ کر نیٹ اگر موبائل کا شروع ہو تو بعض ایپس میں خود بخود گانے اور ننگی تصویریں آ جاتی ہیں. اب بتائیں کہ یہ کتنی گری ہوئی بات ہے کہ ایک ایسا بندہ جس کے دل میں ایمان ہو، اللہ ہو، قرآن ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ والوں سے تعلق ہو، علماء سے تعلق ہو، مدرسے سے تعلق ہو، تبلیغ سے تعلق ہو، خانقاہوں سے تعلق ہو، اور وہ اپنی تنہائیوں میں تصویریں دیکھیں، گانے سنیں، گندے ویڈیوز دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا غضب اس کے اوپر نازل ہو سکتا ہے. اسی طرح وقت کا ضیاع، وقت ضائع کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور موبائل کے ذریعے سے وقت ضائع کرنا آج انسان کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے. جس اسلام نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ بعد عشاء فضول بات چیت نہ کیا جائے، جلدی سونے کی کوشش کی جائے، آج اس موبائل نے گھر گھر کے فرد کو رات 12 بجے 1 بجے تک جاگنے پر مجبور کر دیا. گویا کہ انسان اپنے اللہ کا غلام بننے کے بجائے اپنے نفس اور موبائل کا غلام بنتا جا رہا ہے. گانا اور میوزک کتنی بڑی منحوس چیز ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. اس موبائل کے ذریعے سے یہ بھی آسان ہو گیا. کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جن کے گھروں میں بھائیوں کے موبائل میں، ماں کے موبائل میں، باپ کے موبائل میں، خود ان کے اپنے موبائل میں جب ان کو رنگ کیا جائے تو فون کرنے والے کو گانا سنائی دیتا ہے. صحیح ہے نا؟ ایک تو یہ ہے کہ بندہ خود گناہ کرے، اور ایک یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے گناہوں کا ذریعہ بنے. تو یہ تو ڈبل گناہ ہوا، یہ تو ڈبل گناہ ہوا. تو اپنے گھروں میں بھی اس کا جائزہ لینا چاہیے. کہیں میرے ابا کے موبائل میں، بھائی کے موبائل میں، بہن کے موبائل میں کہیں ایسا رنگ کا سسٹم تو نہیں ہے کہ اگر کوئی فون کرتا ہو تو بجائے رنگ کے گانا سننے میں آئے. یہ بھی دیکھنا چاہیے. اور سب سے بڑا موبائل کا نقصان یہ ہے کہ موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے غیر محسوس طریقے پر عبادت کی طرف دل مائل نہیں ہوتا. تہجد کا اہتمام کرنے والا بھی فرائض میں ایسا سست نظر آئے گا جس کی کوئی انتہا نہیں. ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کا موقع ملنا، مشائخ فرماتے ہیں اس بات کی علامت ہے کہ پہلے گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نے دوسرے گناہ کی شکل میں دے دی. ایک گناہ کرنے کے بعد دوسرے گناہ کا موقع ملنا، گویا کہ پہلے گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نے دوسرے گناہ کے شکل میں دے دی، اور ایک گناہ دوسرے گناہ کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے. ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرنا آسان، تیسرا گناہ کرنا آسان، یہاں تک کہ انسان کی زندگی سراپا گناہ بن جاتی ہے.
اور اس سے بڑھ کر ایک بڑی عجیب بات، موبائل کی وجہ سے زنا، لواطت، مشت زنی، اس انداز کے بڑے بڑے گناہ بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ گرچہ زنا کے لیے کوئی اور نہ ملے تو کم از کم انسان مشت زنی جیسے گناہ کے اندر ضرور ملوث ہو جاتا ہے، اور یہ گناہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو دور کر دیتا ہے۔ رحمت کسے کہتے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کے لیے اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ رحمت سے دوری گویا اللہ کی طرف سے لعنت کا مستحق ہو گیا۔ لعنت کی تعریف کیا ہے؟ علماء نے یہی کی، البعد عن الرحمتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، یہی لعنت ہے۔ اور اگر دنیاوی نقصانات موبائل کے دیکھے جائیں، موبائل کے اسکرین پر بار بار نظر پڑنے کی وجہ سے بینائی پر اثر، چشمے لگ جاتے ہیں، آنکھوں کے نمبرات میں کمی آ جاتی ہے۔ اسی طرح غیر محسوس طریقے پر گھر والوں میں رہ کر بھی گھر والوں سے دوری۔ صحیح ہے، امی سامنے موجود ہے، بیوی سامنے موجود ہے، باپ موجود ہے، بیٹا بیٹی موجود ہے، ہاتھ میں موبائل، تو گھر والوں میں موجود رہ کر بھی گھر والوں سے دوری۔ اسی طرح موبائل کی اسکرین سے جو شعاعیں نکلتی ہیں، موبائل کی اسکرین سے جو شعاعیں نکلتی ہیں، یہ شعاعیں موبائل کے بکثرت استعمال کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کے لیے ایک مہلک بیماری، کینسر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس پر کئی سارے ڈاکٹرز حضرات کی اپنی تحقیق ہے، ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ موبائل کے اسکرین سے جو شعاعیں نکلتی ہیں، یہ شعاعیں آگے چل کر کینسر جیسی بیماری کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اور آج اگر دنیا میں دیکھا جائے، کینسر کی بیماری بڑی عام ہوتی جا رہی ہے۔ تنہائی کے گناہوں میں انسان اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے تو بے اولادی کا مرض عام ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، بعض دفعہ یہ موبائل ایمان سے دوری کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایمان سے دوری کا ذریعہ، جس اللہ کو بڑا سمجھا، جس اللہ کے کلام کو بڑا سمجھا، اس موبائل کی بنیاد پر غیر محسوس طریقے پر اللہ کے کلام کو اہمیت نہ دے کر، اللہ کی باتوں کو اہمیت نہ دے کر، اللہ تعالیٰ ہی سے، ایمان سے، اللہ کی معرفت سے، اللہ کی محبت سے دوری کا یہ موبائل خود بخود ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور جس کو موبائل کی لت لگ جائے، وہ اتنا بیوقوف بن جاتا ہے کہ بیت الخلا جیسی ناپاک جگہ پر بھی موبائل کا استعمال کرنے والا بن جاتا ہے۔ بیت الخلا جیسی گندی جگہ پر بھی، بتائیں آپ تسبیح کر رہے ہیں، بیانات کے وقت اساتذہ کے مجلس میں، مشائخ کے مجلس میں ہاتھ میں تسبیح بھی لے کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ میری اپنی بات نہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔
آج سے چند سال پہلے، غالباً 2.5-3 سال پہلے، یہ بندہ اور مفتی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی عمر صاحب جو پوری دامت برکاتہم تشریف بالی کندری مدرسے میں تھے، ہم لوگ، ایک شخص آیا دھارواڑ سے، کہنے لگا کہ خودکشی کی اجازت دے دیں، خودکشی کی اجازت دے دیں۔ حضرت نے مفتی صاحب سے کہا کہ دیکھیں کیا معاملہ ہے اس کا۔ حضرت مفتی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسے الگ لے کر گئے، لے کر بیٹھے، پتہ چلا کہ موبائل کی اتنی لت لگ گئی تھی اسے کہ اس شخص نے کہا کہ بیت الخلاء جاتا ہوں تب بھی موبائل کے بغیر چین نہیں آتا، پوری رات موبائل کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، یہاں تک کہ جب نہانے کے لیے جاتا ہوں تب بھی موبائل میں ویڈیوز لگا کر سامنے رکھتا ہوں اور یہاں سے نہاتے رہتا ہوں۔ تو اندازہ لگائیں کہ اس موبائل کی نحوست اور اس موبائل کا زہر کتنا ڈینجر ہے۔ اللہ کے نام کی نسبت پر مختلف علاقوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، کتنے واقعات سامنے آئے کہ گھر میں طلاق کی وجہ موبائل، شوہر کے موبائل میں دوسرے کی تصویر، بیوی کے موبائل میں دوسرے کی تصویر، اسکول کی فرینڈ شپ، فیس بک کی دوستیاں، واٹس ایپ سے تعلقات، یہ ساری چیزیں بچے ہونے کے باوجود طلاق کا ذریعہ، بچے ہونے کے باوجود۔ آپ حیران ہوں گے، میں ایک ایسے علاقے میں گیا کہ جہاں وہاں ایک دوست نے مجھے بتایا کہ یہ ایسا گھر ہے جس گھر میں 3 بچے ہیں۔ کتنے؟ 3 بچے، اور تینوں بچوں کی عمر شادی کے قریب پہنچی، اور ماں باپ میں اس موبائل کی وجہ سے اتنی نا اتفاقی کہ 3.5 سال گزر گئے، دونوں آپس میں بات چیت نہیں کرتے، دونوں آپس میں بات چیت نہیں کرتے۔ بیوی کھانا بناتی ہے، اپنا کھاتی ہے، نکل جاتی ہے، پکایا ہوا کھانا شوہر اپنا کھاتا ہے، نکل جاتا ہے، ایک بستر میں سو کر دونوں بات نہیں کر سکتے۔ میاں بیوی کی خوشگوار زندگی، ازدواجی زندگی اس موبائل نے برباد کر دیا، طلباء کی محنت والی زندگی اس موبائل نے برباد کر دیا، تبلیغ کے مجاہدے کا راستہ اس موبائل نے برباد کر دیا، سالکین کے لیے تقوی کے ساتھ رہنا اس موبائل نے برباد کر دیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے اپنے ظاہر کے اعتبار سے مسلمان باقی ہیں، لیکن دل کے اعتبار سے اس موبائل نے ان کے ایمان کو بہت پہلے چھین لیا، بہت پہلے۔ اس لیے تجدید توبہ، تجدید ایمان بار بار ضروری ہے۔ موبائل کا غلط استعمال کرنے والوں کے لیے قرآن پاک کی چند آیتیں جو میں نے شروع میں پڑھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم چادر اوڑھ کر بھی موبائل کا غلط استعمال کرو، تم چادر اوڑھ کر بھی موبائل کا غلط استعمال کرو، اللہ تعالیٰ اس چادر کے اندر بھی موجود ہے۔ جو تو کرتا ہے چھپ چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ اور اللہ تو کہہ رہے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، چادر اوڑھ کر استعمال کرو۔ آپ اپنے بیڈ روم کا اندر سے دروازہ تو بند کر سکتے ہیں، اللہ پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ آپ اپنے بیڈ روم کا دروازہ بند کر سکتے ہیں، اللہ کی کیمرے پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ آپ اپنی انگلیوں کا غلط استعمال کر کے کسی کو پتہ نہ چلے ہسٹری ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، نامہ اعمال سے اپنے گناہ کو مٹا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر شر ہوگا، گناہ ہوگا،
اللہ وہ دکھا کر رہیں گے ذرہ برابر بھی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم برا کام کرو گے یا کوئی گناہ کرو گے تو یہ گناہ تمہیں کل قیامت کے دن دکھایا جائے گا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ۔ کل ذرہ برابر بھی ہمارا اچھا عمل، ہمارا برا عمل ہمارے سامنے دکھایا جائے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اکثر جگہ ارشاد فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، اللہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اللہ تو دل کے حالات سے واقف ہیں۔ ابھی موبائل ہاتھ میں آیا ہی نہیں، ابھی سے آئیڈیا شروع، ابھی سے اپنے دل اور دماغ میں پلاننگ شروع۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے۔ اور یہ آیت تو ڈرا کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ اے انسان تیری کیا حیثیت، تیری کیا حقیقت، تو گندے پانی کا نطفہ، تیرے پیٹ کے اندر گندگی، وہ گندگی جس کی بدبو تو برداشت نہیں کر سکتا، یہ تیری حیثیت، اور تو گناہ کر کے اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتا۔ جس کی کبریائی، جس کی بڑائی ہر مسجد کے مینارے سے، ہر مسجد سے دن میں 5 مرتبہ سنائی دیتی ہے۔ جن جانوروں کو میں نے پیدا کیا وہ مجھے نہ بھولے، وہ میری عبادت میں مصروف، پتا میری عبادت میں مصروف، درخت میری عبادت میں مصروف، بلوں میں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو مجھے نہیں بھولے۔ اے انسان تجھے کیا ہوا کہ تو میری عظمت کا خیال نہیں رکھتا؟ کیا یہ آیت جھنجھوڑ کر نہیں رکھتی؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اور قیامت کے دن اللہ اکبر، وقفوہم، روکو ان کو، گنہگاروں کو روک دیا جائے گا، فرشتے روکیں گے۔ کیا ہوا؟ انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا، کیسے زندگی گزاری، بیڈ روم میں کیا کیے، موبائل میں کیا کیے، دوستیوں میں کیا کیے، لوگوں کی نظر سے چھپ چھپ کر کیا کیے۔ انہم مسئولون، ایک ایک چیز کا سوال کیا جائے گا۔ ان ربک لبالمرصاد، یقین جانو تمہارا رب سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ ایک استاذ اگر کہہ دے بچوں سے تم سب میری نظر میں ہو، کیا کرتے ہو پتہ چل جاتا ہے، ایک ہلکی سے خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہم سب سے کہا ان ربک لبالمرصاد، یاد رکھنا تم سب میرے کیمرے میں ہو، تم سب میرے کیمرے میں ہو۔ کل قیامت کے دن حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے بعض بندے ایسے آئیں گے جن کے پاس تہامہ پہاڑ اتنی نیکیاں ہوں گی، تہامہ پہاڑ اتنی نیکیاں، کیا ان کے حج، کیا ان کی علمی صلاحیت، کیا ان کی عبادتیں، کیا ان کا مجاہدہ، کیا ان کے نفلی روزے، پہاڑ اتنے برابر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ان نیکیوں کو بکھرا ہوا گرد و غبار بنا کر رکھ دیں گے۔ اندازہ لگائیں، پہاڑ اتنی نیکیاں اور اللہ ان نیکیوں کو بکھرا ہوا گرد و غبار بنا کے رکھ دیں گے۔ صحابہ ڈر گئے، وہ تو عبادت میں ایسے آگے تھے کہ ان سے آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون ہوں گے ایسے لوگ جو عبادت تو اتنی کریں کہ ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ اتنی، اور اتنی نیکیاں کرنے میں کتنا مجاہدہ انہوں نے کیا ہوگا؟
اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بکھرا ہوا گرد و غبار بنا کر رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ ہوں گے جو عبادت تو خوب کرتے ہوں گے، نفل عبادات کا ذوق بہت زیادہ ہوگا، مگر موقع ملتے ہی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا بے باکی سے ارتکاب کرتے ہوں گے۔ تنہائی کے گناہ، آج تنہائی کے گناہ عام ہو گئے نا۔ ایک نیکی کرنے میں مجاہدہ، تہامہ پہاڑ اتنی نیکیاں کرنے میں کتنا مجاہدہ، اور اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو بکھرا ہوا گرد و غبار بنا کے رکھ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے وجہ بتلائی کہ جب انہیں موقع ملتا تھا، عبادت تو خوب، تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نفل روزے رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح نظر آ رہی ہے، سر پر پگڑی نظر آ رہی ہے، اور نام میں چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، نہ جانے کیا کیا، کوئی مجاہدہ اتنا کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور جیسے ہی موقع مل گیا، تنہائی مل گئی، جیب سے موبائل نکالا، اسکرین میں سرچ کر دیا اور تنہائی کے گناہ میں ملوث۔ جہاں موقع ملا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بکھرا ہوا گرد و غبار بن کے رکھ دیں گے۔ اب اتنے سارے نقصانات ہیں موبائل کے، اپنے آپ کو بچائیں کیسے؟ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آج تک جتنے گناہ ہوئے ان سب سے توبہ کی جائے۔ نمبر 2، خود پر بھروسہ نہ ہو تو بڑا موبائل استعمال ہی نہ کریں۔ نمبر 3، بڑا موبائل کی ضرورت ہو، آج پوری دنیا سمیٹ کر بڑے موبائل میں آ گئی، بینک موبائل میں آ گیا، ATM کارڈ موبائل میں آ گئی، ہر چیز موبائل میں، بیوی موبائل میں آ گئی، جی ہر چیز موبائل میں آ گئی۔ اب موبائل انسان کا اپنا ایک ضرورت کا سامان بن گیا، اس لیے مشائخ نے فرمایا ایسوں کے لیے ایک آسان تدبیر، یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، جو مصروف لوگ ہوں کام کاج میں، ان کے لیے کہ وہ اپنے پاس چھوٹا موبائل رکھیں، 24 گھنٹے میں یا وقفے سے بڑے موبائل کو دیکھیں، کسی کا میسج ہے تو جواب دے دیا کریں، ورنہ ضرورت کے لیے چھوٹا موبائل ہو، ضرورت کے لیے چھوٹا موبائل ہو۔ ہمارے حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم کے یہاں بڑے موبائل کی اجازت ہی نہیں، وہ بیعت ہی نہیں کرتے اسے، جس کے پاس بڑا موبائل ہو اسے بیعت ہی نہیں کرتے، تو خلافت کی تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ ہاں جس پر ان کو بھروسہ ہو تو شیخ کی اجازت سے موبائل لینے کی اجازت ہے، اور بڑا موبائل تنہائی میں کبھی نہ لے کر جائیں، بڑا موبائل تنہائی میں کبھی نہ لے کر جائیں، یہاں تک کہ تلاوت سننے کی نیت سے بھی نہ لے کر جائیں، تلاوت سننے کی نیت سے بھی نہ لے کر جائیں، نہ کسی اللہ والے کا بیان سننے کے لیے لے کر جائیں۔ مجھے ایک مرتبہ معاذ نے فون کیا، میں نعت سنوں، حکیم اختر صاحب کے کلام سنوں، میں نے منع کر دیا، نہیں سننا، یاد ہے منع کر دیا، سنے پھر آپ نے، الحمدللہ۔ اور سب سے آخری بات، اپنی اصلاح کروا لیں، اپنے اندر موجود ایک ایک گناہ سدھار لیں۔ اگر ہم نے خود اپنی ذات سے توبہ نہیں کی، اپنی اصلاح نہیں کروائی، اللہ تعالیٰ جب اصلاح کروانے پر آتے ہیں تو بندے کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ خود اپنی اصلاح کی جائے، جب بندہ نہیں سدھرتا، اپنی اصلاح نہیں کرواتا، تربیت نہیں کرواتا، ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو سدھارنے پر آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اپنے لوگوں میں اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ۔
ذی الحجہ جیسا پیارا مبارک مہینہ گئے، آج تک جتنے گناہ ہوئے ان تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کریں۔ پڑھیں میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ بچیں گے انشاءاللہ گناہوں سے ہمیشہ۔ کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق رکھو۔ تعلق ضروری ہے، بیعت رسمی بیعت یا کلمات بیعت ضروری نہیں ہے۔ اس ہفتے میرے پاس تقریباً 12-13 بچے آئے، بیعت ہونا ہے، بیعت ہونا ہے۔ بیعت مقصود نہیں ہے، اپنی اصلاح کروانا ضروری ہے، اپنی اصلاح کروانا ضروری ہے۔ بس ہاتھ میں ہاتھ دے دیے، کلمات پڑھ لیے، پھر جیسے تھے ویسے ہی رگے، یہ مقصود نہیں ہے۔ اور نہ ہمیں یہ مقصود ہے کہ جو آئے بیعت کرو، اپنا حلقہ بڑھاتے جاؤ، بالکل مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہی ہے کہ ہم سب کی تربیت ہو جائے۔ ہم سب تربیت کے محتاج ہیں، ہم سب اپنی اصلاح کے محتاج ہیں، اور اصلاح کے لیے کسی نہ کسی بڑے کا سایہ ضروری ہے۔ علاج کے لیے ڈاکٹر کا سایہ ضروری ہے نا؟ کیا خود اپنے آپ کو دیکھ کر دوائی طے کر کے دوا منگا لیتے ہیں؟ جی ہاں، دکھانا پڑے گا، انجیکشن لینا پڑے گا، کڑوی دوائیں کھانی پڑے گی، کبھی ڈانٹ کی شکل میں، کبھی مار کی شکل میں، جی تب جا کر انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، دنیا میں ذلیل اور رسوا ہونے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، نہ دنیا میں ہم ذلیل ہوں اور نہ کل قیامت کے دن اپنے نبی کے سامنے شرمندگی ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔